السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ولادت رسول کی مناسبت سے سیرت النبی پر کے مختلف موضوعات پر اہل علم کے لیکچرز ہو رہے ہیں، تو اس میں مجھ طالب علم کو بھی موقع دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ میرا چونکہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت خامد، تو اسی پر کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، یہ انسانی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دیگر معاملات میں اپنے آپ کو اسوہ حسنہ ہونا واضح فرمایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی یوں گزارا ہے کہ آپ کے ماننے والوں، آپ کے چاہنے والوں کے لیے وہ واقعتاً ایک اسوہ حسنہ ہی ثابت ہوئی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں دیکھا جائے تو محبت کی لطافتیں بھی نظر آتی ہیں، شفقت کی مٹھاس نظر آتی ہے، اور اپنی ازواج کے لیے اظہار و قربانی جو ہے وہ بھی چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر سراپائے رحمت تھے۔ آپ نے اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ساتھ حسن سلوک، نرمی گفتار، مروت اور خلوص دل کا ایسا معیار قائم کیا ہوا تھا کہ قیامت تک آنے والے تمام مردوں کے لیے وہ رہنمائی کا ایک روشن باب بن گیا ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو صرف ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ آپ اس سلسلے میں بھی مثالی نمونہ بن کر سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی زندگی گزار کے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو وہ کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کچھ پہلو ان پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی محبت کو فراموش نہیں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اہم موقع پر خدیجہ یاد نہ آئی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہ جس قدر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے غیرت آتی تھی، یعنی ایک وہ فطری غیرت ہوتی ہے نا جو دو سوتنوں میں ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جتنی سیدہ خدیجہ کے بارے میں مجھے یہ غیرت آتی تھی نا، اتنی اور کسی آپ کی بیوی کے بارے میں نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی ان کو یاد کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھیں، دنیا سے چلی گئی تھیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی بھولی نہیں تھی۔ تو یہ ایک جو حقیقی محبت ہوتی ہے جو انسان کی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی رفیقہ حیات کی محبت کو کبھی فراموش نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدہ خدیجہ کا کوئی نعم البدل دے دیا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنی ان کو پیار محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جتنا وہ خیال رکھتی تھیں اور جس قدر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ایسا بعد میں آنے والی کسی زوجہ مطہرہ سے نہیں ملا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے قد آمنت بی اذ کفر بالناس، وہ تب مجھ پر ایمان لے کے آئیں جب سارے لوگ جو ہیں وہ میرا انکار کر رہے تھے، میرے ساتھ کفر کر رہے تھے۔ وصدقنی اذ کذب الناس، انہوں نے مجھے تب سچا ڈکلیئر کیا، تب مجھے صادق و امین جانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، مجھے نبی نہیں مان رہے تھے۔ وواستنی بمالھا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے مال و دولت دینا بند کر دیا، مجھے کسی قسم کی سہولت کہیں سے نہیں مل رہی تھی، تو خدیجہ نے مجھ پہ اپنا مال و دولت قربان کر دیا۔ ورزقنی اللہ عز وجل ولدھا اذ حرمنی اولاد النساء، دیگر ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، لیکن سیدہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کی خوبیاں بیان کر کر کے ان کی تعریفات کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کے بارے میں ہم فراخ دل رہیں، ان کی جو اوصاف ہیں وہ اگر خدمت کرتی ہیں تو اس پر تعریف کریں، اگر وہ خوش اخلاق ہیں تو اس پر تعریف کریں، وہ خیال رکھتی ہیں تو اس پر تعریف کریں، جو بھی ان میں خوبی پائی جاتی ہے ان خوبیوں کا باقاعدہ ذکر کریں اور اس پر تعریف کیا کریں۔ اس کے بعد تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ سکھایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے دعا گو رہا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ لم یکن یسأم من ثناء علیہا والاستغفار لہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے کبھی تھکتے نہیں تھے، یعنی جب بھی خدیجہ کا تذکرہ ہوتا تو تعریف بھی کرتے ان کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سکھا دیا کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر دنیا سے جا چکا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو چکی ہے،
تو یہ نہیں کہ مرور ایام کے ساتھ 4 دن گزریں تو بندہ اپنے حبیب کو، اپنی رفیق کو، اپنی رفیقہ حیات کو بھول ہی جائے، فراموش ہی کر دے، نہیں، بلکہ اسے یاد رکھے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے انسان کا کسی کے لیے حسن سلوک اور کسی کے ساتھ محبت کا جو عملی مظاہرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے دعا گو رہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ازواج مطہرات کا ہی خیال رکھتے تھے یا انہی کو یاد کرتے تھے، بلکہ ان کی جن جن کے ساتھ اچھی دوستی ہوتی تھی، جن جن کے ساتھ پیار محبت ہوتا تھا، ان کو بھی فراموش نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جب بکری ذبح کیا کرتے تھے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے کے بعد سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں ان کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، اس کی دوست ہیں، تو اس کی یاد میں، اپنی زوجہ مطہرہ کی یاد میں، اس کے ساتھ جو محبت کا ایک رشتہ تھا، اس رشتے کو نبھاتے ہوئے ان کی سہیلیوں کے گھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ تو کتنا خوبصورت اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بشیء یقول اذهبوا به الى فلانہ فانها كانت صدیقۃ خدیجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بندہ کوئی تحفہ دے کے جاتا، کوئی چیز دے کے جاتا، تو آپ اس میں سے تھوڑی سی الگ کر کے کہتے کہ اسے فلاں عورت کے گھر میں بھیج دو، کیونکہ وہ صدیقہ کی سہیلی تھی۔ اور یہ بھی فرماتے کہ اذهبوا به الى بیت فلانہ فانها كانت تحب خدیجہ، کہ اسے فلاں عورت کے گھر میں بھیج دو کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کیا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی زوجہ مطہرہ کو فراموش کرنا تو کجا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنی زوجہ مطہرہ کی جو چاہنے والیاں تھیں اور جو ان کی سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا، آپ کی یہ صفت تھی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے، ان کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القصب، کہ من مقسط عندنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی بیوی کا وقت کم کر کے دوسری کو نہیں دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ كَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ، آپ تقریباً ہر روز ہم سب کے پاس چکر لگایا کرتے تھے اور ہر بیوی کے قریب ہو کر بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں اس میں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعدد ازواج کے باوجود اپنی ہر زوجہ مطہرہ کو ٹائم دیا کرتے تھے، اور دوسری بات خاص طور پہ یہ ہے کہ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ، کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹائم دینا بس ایسے ہی ہوتا تھا کہ گھر میں آئے، چکر لگائے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ اپنی ہر بیوی کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے تھے، باقاعدہ اس سے گپ شپ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، دکھ سکھ شیئر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ازواج مطہرات متعدد تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود آپ اس قدر عدل کا اہتمام کرتے تھے کہ سب کو وقت دیا کرتے تھے۔ اور آج کسی کی ایک بیوی ہو اور اس کو بھی وقت نہ دے پائے تو یہ کس قدر ظلم ہے، یہ کس قدر زیادتی ہے۔ یعنی جو بیوی کے حقوق ہیں ان میں اہم ترین حق یہ بھی ہے کہ اسے وقت دیا جائے، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے حال چال پوچھیں، اس کی ضروریات پوچھیں، اس کے روزمرہ کے جو امور و مشاغل ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کے گھر والوں کی خیر خبر پوچھیں، اور جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ سارا کچھ اس کے ساتھ شیئر کریں، اپنا بھی شیئر کریں، اس کا بھی پوچھیں۔ چہ جائے کہ بندہ گھر جائے اور موبائل لے کر بیٹھ جائے، کوئی خبر نہیں ہے بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، اس کی بھی کوئی ضروریات ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ باتیں شیئر کرنی ہے، کچھ اس کے بھی دکھ سکھ سننے ہیں، اسی طرح رات ہو جائے، سو جائے، صبح کو پھر کام پہ چلا جائے، یعنی وہ کیا کولو کے بیل کی طرح سارا دن جتا رہتا ہے کام پہ، اور گھر سے آ کر ایسا غافل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہ دے پائے۔ تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر مخالف سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو برابر حق دیا کرتے تھے۔ آج اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے، سب کو برابر حق دے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج اقرع بین نسائہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سفر میں بھی جانا ہوتا نا تو تب بھی قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ آتا اسے لے جاتے، یہ نہیں کہ کسی ایک کو ساتھ لے جاتے، کسی ایک کو من پسند نہیں رکھا ہوا تھا ان معاملات میں، بلکہ سب کے بارے میں عدل فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو بندہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، کسی ایک کی طرف زیادہ مائل رہے، تو وہ قیامت کے دن بھی یوں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، شل ہوا پڑا ہوگا، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے اگر کوئی تعدد ازواج چاہتا ہے، ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتا ہے، تو بھائی اس کے لیے پھر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اس کے لیے پھر فرائض بھی بہت ہیں، اس کے لیے عدل کا اہتمام بھی اسی قدر کرنا ہوگا جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اگلا وصف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت کا اظہار کرنے میں شرمایا نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے
تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے شرماتے رہیں یا محبت کا اظہار ہی نہ کر پائیں، ایسی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ سیدنا ابو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ای الناس احب الیک، کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ محبوب ہے مجھے سب سے زیادہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ من الرجال، مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اظہار محبت میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، کوئی شرمائے نہیں ہے، کیونکہ جائز محبت ہے بھائی، اللہ نے اس محبت سے نوازا ہوا ہے انسان کو کہ بیوی کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو، بیوی کی محبت اسے حاصل ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے اظہار پہ شرمانا کیسا؟ ہمارا بڑا یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ بیوی کے بارے میں کوئی اپنی جرت و بہادری دکھانی ہو کہ بیوی کو ڈانٹا ہے، بیوی کو جھڑکا ہے، میں نے بیوی کو ایسے کہہ دیا، میں نے اس کو فلاں کام سے روک دیا، فلاں سختی کی، یہ وہ، تو اس کو بڑا ہم اپنی وہ ایک بہادری اور اپنی مردانگی سمجھ کے بیان کریں گے معاشرے میں، اس میں کوئی ہچکچائیں گے نہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرم دکھائیں گے۔ حالانکہ شرم کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کسی کے سامنے اس طرح کی عمل پر اپنی جرت و بہادری سمجھے کہ میں نے اپنی بیوی پر یہ سختی کی، اسے فلاں کام سے روک دیا، اسے یوں ڈانٹا، اسے یہ کہا، اسے مارا یا فلاں فلاں کچھ بھی ہو، تو چھپانی تو یہ چیزیں چاہیے۔ یہ باتیں ہم بڑے دھڑلے سے چار لوگوں میں بیٹھ کے بیان کر دیتے ہیں، سارے گھر والوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بیوی سے اظہار محبت کرنا ہو تو اس کے لیے ہم چھپتے پھرتے ہیں، اس کے لیے ہم شرماتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم جھجکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کھل کے کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیویوں کے ساتھ محبت کر کے بھی دکھائی ہے کہ کیسے کی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کنت اشرب ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی مشروب پیا، اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا، تو فیاضا وفاہ علی موضع فی فیشرب، تو برتن کے جس جگہ پر میں نے منہ لگا کے پیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ منہ لگا کے پیا۔ آپ اندازہ کریں یعنی کیسا انوکھا انداز ہے محبت کا۔ بیوی کو اگر شوہر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے محبت کرنے لگ جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ گارنٹی ہے کہ گھر میں نہ کوئی ناچاکی ہو، گھر میں نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اور نہ ہی معاملات اس نوبت تک پہنچے کہ دونوں میں کوئی جدائی ہو یا گھر کا ماحول خراب ہو یا ازدواجی زندگی وہ تلخیوں کا شکار ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور انداز ملاحظہ فرمائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے نکلنے لگے، تو نکلنے سے پہلے آپ نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا، ان کا منہ چوما، اور پھر نماز کے لیے نکل گئے۔ تو سیدہ عائشہ یہ جن سے بیان کر رہی تھی نا وہ عروہ تھے راوی، تو وہ کہنے لگے کہ من ہی الا انتی، وہ آپ کے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ آگے سے ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی جھجکی، واضح طور پہ یہ نہیں بیان کیا کہ میرا بوسہ لیا تھا۔ تو وہ راوی کہنے لگے کہ اے ام المومنین، وہ آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہو سکتی۔ تو سیدہ اس پر مسکرا پڑی۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا یہ وصف مبارک تھا کہ جانے لگے ہیں نماز کے لیے، لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی بیوی کے ساتھ محبت، پیار اور لاڈ کرنا نہیں بھولے۔ اور میں نے ایک عربی کی کتاب تھی نفسیات کی، اس میں نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر نفسیات ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نفسیات کا یہ اصول اور قانون ہے، یہ مجرب عمل ہے کہ بندہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر اپنی بیوی کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے پیار کر کے نکلے، مثلا اس کا منہ ہی چوم کے نکلے، اس کا ماتھا چوم کے نکلے، تو جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جائے گا، بیوی خیالاتی طور پر، ذہنی طور پر اپنے شوہر کے بارے میں ہی مصروف رہے گی، اسی کو سوچتی رہے گی، اسی کے بارے میں اپنے دل میں باتیں کرتی رہے گی، اسی کے خیال میں مگن رہے گی، اور اسی کے بارے میں سوچتی رہے گی کہ اب وہ آئے گا تو اس کی پسندیدہ کون سی ڈش پکا کے رکھوں۔ تو یہ ایک نفسیات کا اصول اور قانون ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، پرکھتے ہی نہیں ہے، ان پہ عمل ہی نہیں کرتے، اور اتنے پیارے پیارے اصول ہیں اور اتنے پیارے پیارے باتیں ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھائی ہیں، صرف کہا نہیں ہے بلکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، ہم بیان ہی وہ کر رہے ہیں، بیان ہی وہ چیزیں کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ بھی تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو یوں بھی اہمیت دیا کرتے تھے کہ انہیں اہم ترین مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تو طے یہی ہوا تھا کہ اس سال واپس جائیں گے، احرام باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے، تو احرام کھول دیں گے، اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آ کے حج کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کا معاہدہ ہو گیا تو بعض صحابہ کرام کو یہ فیصلہ بظاہر بڑا سخت محسوس ہوا کہ ہم کیوں ان کافروں کے نیچے لگیں، ہم کیوں ان کی شرائط کو مانیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور اندیشی کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ خود ہی اپنی شرائط سے بھاگیں گے یہ کافر۔ تو بظاہر کچھ صحابہ کو جب یہ فیصلہ بڑا سخت محسوس ہوا تو وہ احرام کھولنے میں تردد کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب میں صحابہ کو کیسے میں راضی کروں
کہ یہ ہمارے لیے کوئی نعوذ باللہ بے عزتی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اسی میں سے ہی خیر نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، ان سے مشورہ کیا کہ کچھ لوگ تو احرام نہیں کھول رہے، ان کا دل نہیں کر رہا کہ واپس جائیں، جبکہ میں تو معاہدہ کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے تو پوچھنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ باہر جائیں، باہر جا کے قربانی کریں اور اپنا سر منڈوا دیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ بھائی اب ہم آگے نہیں جا رہے حج کے لیے، یہیں سے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے ایسا کیا تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیا تو پھر وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً احرام کھول دیے، قربانیاں کر دی اور اپنے اپنے سر منڈوا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے، تمام صحابہ کرام کے بارے میں معاملہ ہے اور بہت بڑا ریاستی اور سیاسی معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی زوجہ مطہرہ سے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو گھر کے معاملے میں بھی اپنی بیویوں سے مشورہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مشورہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اپنی والدہ سے پوچھ لیا، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ لیا، بڑے بھائی کو راضی کر لیا، فلاں کو کہہ لیا، فلاں کو کہہ لیا کہ بس یہ لوگ ناراض نہ ہو، بیوی کی کیا ہے، بیوی کی خیر ہے، اس سے نہ بھی پوچھا تو خیر ہے۔ بھائی کیوں خیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کیا، اور ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والا؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات میں اپنی بیویوں کو شریک کیا کریں، ان سے مشورہ لیا کریں، ان کو اہمیت دیا کریں۔ کسی بھی معاملے میں والدین کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ان کا اپنا مقام ہے، اہلیہ کا اور بیوی کا اپنا مقام ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ والدین کو، بیوی کو اگر آپ اہمیت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے یا ان کا مقام کا خیال نہیں رکھتے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، دونوں کو ان کا مقام دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا ایک بڑا ہی خوبصورت انداز یہ بھی تھا کہ آپ کبھی کبھار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ران پر سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، تو سارے صحابہ وہ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت ہو گیا، اب پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا، خاصی پریشانی بن گئی کہ بھائی اب کیا ہوگا، پانی بھی موجود نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھیں آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے ہمارے لیے اتنی پریشانی ہوئی پڑی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے کے عالم میں آئے اور سیدہ عائشہ کو ڈانٹنے لگے، اور غصے میں ہی انہوں نے سیدہ عائشہ کی کوکھ میں ایسے ہاتھ مارا، جیسے مکے کے انداز میں نا، انہوں نے سیدہ عائشہ کی کوکھ میں ایسے چبھویا ہاتھ کو مارا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تکلیف تو بہت ہوئی، یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، صرف میں نے اس لیے حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ طرح طرح سے محبت کیا کرتے تھے تو بیویوں کو بھی اس محبت کی لاج رکھنا بڑا آتا تھا، ٹھیک ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو حرکت نہیں دی۔ تو ہمیں دونوں طرف سے ہی محبت کے یہ خوبصورت انداز پڑھنے اور سننے کو مل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے اور وہ بھی اس محبت کی بڑی لاج رکھا کرتی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر آپ نے کی یہ بھی بڑی خوبی تھی کہ آپ نے اپنی بیویوں کے بڑے خوبصورت نام رکھے ہوتے تھے، بڑے پیارے پیارے نام، یعنی ایک تو ہے ان کے اصل نام سے انہیں بلانا، ایک یہ ہے کہ خاوند اور شوہر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی لاڈ والا، کوئی پیار والا نام رکھ دے تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، کہ اے عائش یہ جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کا جو نام تھا وہ عائشہ تھا، تو آپ عائش کہہ کے آپ نے بلایا، لاڈ سے، پیار سے۔ اور عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں منادہ مرخم، عربی گرامر کی روح سے، کہ جسے پکارا جا رہا ہو اس کے نام سے آخر کا ایک حصہ، ایک حرف، ایک دو حرف گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور منادہ مرخم کی جو توجیحات بیان ہوتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا عائش نام ہے، عائشہ نام ہے تو عائش کہہ دیں، حفصہ نام ہے تو حفص کہہ دیں، تو اس طرح یہ لاڈ پیار ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام حمیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ دخل الحبشۃ المسجد یلعبون فقال لی یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم، کہ کچھ حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، وہ اپنا قومی کھیل کوئی پیش کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے حمیرہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ تم بھی ان کا کھیل دیکھو؟ تو حمیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محبت اور لاڈ سے نام رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اگنور کرنے والی نہیں ہیں، ان پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاوند کی جو بیوی ہے وہ اس پہ صدقے واری جائے اور دل و جان سے اس سے پیار کرنے لگے۔ تو ان کو اپنانا چاہیے، عملی طور پہ اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ کو مارا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دست مبارک سے نہ کسی چیز کو مارا، نہ کسی بیوی کو مارا اور نہ ہی کسی خادم کو مارا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے بھی یہ نمونہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہر بندے کو عمل کرنا چاہیے اس پہ۔ بیوی مارنے کی چیز ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو پیار کرنے کی چیز ہے، تو محبت ہی کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مارنا تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ناراض بھی ہوئے ہیں نا اپنی ازواج مطہرات سے، وہ بھی
3-4 मौके ही हैं, बस उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि लंबी नाराज़ी रखी हो, बहुत जल्द ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये उसवा सिखाया है कि जिसे तुम लाइफ पार्टनर कहते हो उसे वाक़ियतन लाइफ पार्टनर समझो। जब वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का साथी है तो भाई फिर उसके साथ रहन सहन भी ऐसा रखो ना कि पूरी ज़िंदगी बड़ी मोहब्बत, आराम और प्यार से उसके साथ गुजार सको। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात की लताफ़त व नज़ाकत का भी बड़ा ख्याल रखते थे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी सफ़र में जा रहे थे, तो सफ़र में जो अज़वाज मुतहरात की जो सवारियाँ थीं, उन सवारियों के जानवरों की जो बागें थी, जो नकेलें थी, वो अंजशा के हाथ में थी। अंजशा नाम के सहाबी थे, तो उनके हाथ में थी। तो चलते चलते ऐसा हुआ कि ज़रा ढलवान वाली जगह आ गई, तो फितरी तौर पे ढलवान वाली जगह हो तो बंदे की स्पीड तेज़ हो जाती है, इसी तरह ऊँटों की भी स्पीड तेज़ हो गई। तो थोड़ा सा भागे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन ऊँटों पे मेरी अज़वाज मुतहरात सवार हैं, तो अंजशा उन ऊँटों को भगा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको मुखातिब करते हुए फरमाया कि या अंजशा रुवैदक सौकम बिल कवारीर, कि ए अंजशा ज़रा आहिस्तगी से चलो, शीशों को लेकर चलने में नरमी इख्तियार करो। ठीक है, ये अल्फाज का तर्जुमा है। वैसे मैं ये समझता हूँ, बहुत से शारहीन हदीस ने भी लिखा है कि बीवियों के बारे में लताफ़त व नज़ाकत और मोहब्बत व उल्फत के इजहार में ये जो अल्फाज हैं, इनसे बढ़कर कोई अल्फाज है ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इन अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा हो ही नहीं सकता। यानी अरबी में इतनी बलागत और इतनी जामियत ये रखते हैं ये अल्फाज कि उर्दू में बंदा क्या इसका तर्जुमा कर लेगा। मतलब मैं इसका यूँ तर्जुमा किया करता हूँ कि ए अंजशा ज़रा ख्याल रखना कहीं ठेस ना लग जाए आबगीनों को। ठीक है, यानी ऐसे अदबी अल्फाज हैं कि जब तक आप इनका तर्जुमा भी उसी तरह लताफ़त व नज़ाकत वाला और अदबी पैराए में नहीं करेंगे तो इन अल्फाज का मज़ा ही नहीं आएगा। अब आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को शीशों के साथ तशबीह दी है, कांच की चीज़ों के साथ, कि कैसे वो नाजुक होती हैं, बंदा संभाल संभाल के रखता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। तो इसी तरह बीवियों को भी रखना चाहिए संभाल संभाल के, प्यार मोहब्बत के साथ, कहीं उनको कोई दुख ना आ जाए, कहीं हमारी ज़ुबान से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कहीं उनके दिल आज़ारी ना हो जाए। हर मामले में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज़ौजा मुतहरा बीमार हो जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका हाल चाल पूछना, उसकी खिदमत करनी, उसे दम करना, उसे वक़्त देना, उसके पास बैठे रहना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था। अच्छा, वो देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिर्फ खामद ही थे? बिल्कुल नहीं, एक पूरी रियासत के मालिक, और ऐसी रियासत जो फैलती फैलती पूरी दुनिया पे छा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सलार थे, आपने जिहाद के लिए काफ़िले भेजने होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे, आपने सहाबा को पढ़ाना होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग थे, आपने दूसरे मुल्कों को, दूसरे कबीलों को, दूसरे शहरों को तबलीग भी करना होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब थे, आपने बीमारियों का इलाज करना होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की खिदमत करने वाले थे, एक एक गरीब का, एक एक यतीम मिस्कीन का, मोहताज बेवा का, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना होता था, उनका ख्याल रखना होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, नमाज़ें पढ़ाना होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीब थे, वाज़ व नसीहत करना होती थी, जुमे पढ़ाना, यानी कितने काम थे, गिनने में आ जाए बंदे को शुमार में ही नहीं आते। इन सब के बावजूद अगर वो अपनी अज़वाज मुतहरात को टाइम देते हैं, इन सब के बावजूद अगर उनको टाइम दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो हमारे पास वो इतने काम भी नहीं है। इसके बावजूद कौन सा ऐसा उज़र है जिसकी बुनियाद पर बंदा कहे कि मैं इस बुनियाद पे घर में टाइम नहीं दे पाता। तो इस सिलसिले में भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में भी उसवा हसना को फॉलो करने की ज़रूरत है कि घर वालों को टाइम दिया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युअव्विज़ु बाज़ अहलिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया को दम किया करते थे। यमसहु बियदिहिल युमना व यक़ूलु, अपने दाएं हाथ से उनके सर पे हाथ फेरते, दाएं हाथ, और साथ साथ ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बाअस रब्बन्नास वश्फ़िही अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सक़मा। ठीक है, तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ है। इस तरह अगर खामद अपनी बीमार बीवी की खबरगिरी करे तो आधी तो उसकी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसवा हसना बताया है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक भी होता था कि आप घर के कामकाज में हाथ बटाया करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ही रिवायत करती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी मिहनति अहलिही फ़इज़ा हज़रत सलातु ख़रज इला सलात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे, घर के काम काज किया करते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए निकल जाते। आप अंदाज़ा करें, यानी इसमें हमने आज इसे अपने लिए यार बना लिया है कि मर्द घर के काम काज करे, भाई ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, ये तो बड़ी यार की बात है। कोई यार नहीं है, अपनी अहलिया का हाथ बिठाना है ना। तो फिर क्या हुआ, अगर वो घंटों आग पे खड़े होके, चूल्हे पे खड़े होके, गर्मी के मौसम में घर वालों के लिए खाना पका रही है, तो थोड़ा सा उसके साथ खड़े होकर उसे कंपनी दे देना, कितनी दिलजुई हो जाती है उसकी। और थोड़ा सा अगर हाथ भी बटा दिया जाए, कामकाज कर लिया जाए, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और अगर इसे सुन्नत समझ के किया जाए तो अल्लाह ताला इस पर भी अजर अता फरमाएगा। अगर हम सुन्नत समझ के करें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे, तो इसलिए मैंने भी बटाना है, तो अल्लाह ताला हमारे इस अमल को भी बाइस अजर बना देगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को सहारा दिया करते थे। यानी मोहब्बत का एक ये अंदाज भी है
کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے اونٹ پر سوار ہونا تھا، تو اونٹ پہ سوار نہیں ہوا جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اونٹ کے قریب ہو کے بیٹھ گئے، اپنا گھٹنا آگے کیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے اوپر رکھا اور پھر اونٹ پہ سوار ہوئی۔ اللہ اکبر! یعنی کیسی پیاری بات ہے، کیسا خوبصورت انداز ہے، کس قدر محبت بھرا وہ لمحہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار رحمت للعالمین، خود نیچے بیٹھ رہے ہیں اور اپنا گھٹنا آگے کر رہے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو سکے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کیا محبت کا انداز ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح گھر کے کام کاج میں، دیگر معاملات میں، جس کام میں بھی بیوی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو، خامد کی ہیلپ کی ضرورت ہو، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کام ہے یہی جانے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وصف مبارک تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو جائز تفریح کا سامان فراہم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہر چیز کو ہی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز سمجھتے تھے، ان کو کوئی تفریح بھی نہیں کرتے دیتے تھے، ان کو کوئی انجوائے بھی نہیں کرنے دیتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو جائز تفریح ہوتی تھی اس کا سامان فراہم کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے بچوں کی کچھ آوازیں سنی، ایسے جیسے شور ہوتا ہے نا، تو ایسے ہم نے سنی، تو ہم اٹھ کے باہر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک حبشی وہ کوئی کھیل پیش کر رہا ہے، کوئی مظاہرہ کر رہا ہے کسی کھیل کا، اور بچے اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر میں نے اپنا رخسار رکھ دیا اور اوپر سے دیکھنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتی رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ اما شبی تھی، او بھائی ابھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں دیکھتی رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما شبی تھی، ابھی تک بھی نہیں دل بھرا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں دیکھتی رہی۔ کہتی ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ نہیں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کے نزدیک میری حیثیت کیا ہے، آپ میری خاطر کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ کھیل دیکھنا چاہا، ٹھیک ہے؟ جب خود انہوں نے کہا کہ بس اب میرا جی بھر گیا ہے اور وہ پیچھے ہوئی، پھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، ورنہ آپ نے نہیں کہا کہ وہ بس بھی کر جا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ہی ہے کہ اولاً تو گھر میں ایسے خشکی والا ماحول بنا کے رکھنا ہے، ایسے خام خواہ ہی ہم نے اس بات کو بھی دینداری میں ہی ایڈ کر دیا ہے کہ ہنسنا نہیں ہے، گھر میں سختی رکھنی ہے، خشکی والا ماحول رکھنا ہے، گھر والوں کو کوئی تفریح نہیں کروانی، کہیں لے کر نہیں جانا، کوئی جائز انہیں تفریح کا سامان مہیا نہیں کرنا، خام خواہ ہم نے اس کو دینداری میں شامل کر دیا، حالانکہ یہ دینداری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں، جن سے دینداری نکلتی ہے، وہ جب اپنی اعمال سے یہ سب کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں تو ہم کوئی زیادہ ہمارے اندر دینداری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ایک حد تک، جائز حد تک تو ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں پاتا۔ اور صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ہی تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے، بلکہ آپ خود بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تعالی حتی اسابقہ کی، کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا چلیں لگا لیتے ہیں، فسبقتہ، ہم دونوں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر ہم ایک سفر میں تھے، ایسے ہی راستے میں پڑاؤ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جو ایک خوشگوار اور سہانی یاد تھی پرانی، وہ دوبارہ یاد آ گئی۔ آپ نے پھر کہا کہ آؤ آج پھر دوڑ لگائیں، تو سیدہ عائشہ کہتی کہ چلو لگا لیتے ہیں۔ تو دوبارہ پھر جب دوڑ لگائی فسابقنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے ضرب بین کتفی وقال ھذہ بتلک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایسے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارتے ہوئے مجھے کہا کہ وہ جو پہلے تم جیتی تھی نا، یہ میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو یہ اس کو انجوائے کروایا، اس کو تفریح کا موقع فراہم کیا اس کے ساتھ دوڑ لگا کر، بلکہ آخر میں مزاح بھی کر دیا کہ وہ جو تم نے مجھے تب ہرایا تھا نا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہنسی خوشی بھی ہونی چاہیے، مزاح بھی ہونا چاہیے، آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے، خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے اصول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے سارے قوانین ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر یہ بڑی خاص باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے پیارے ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جائز ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بھائی جائز والی تو بات ہی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، تو ان پہ عمل ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور ہم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کس قدر فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ یقین مانیں کہ یہ سارے کے سارے
کوئی 22-23 میں نے بیان کر دیے ہوں گے، ابھی اور بھی بہت سارے ہیں جو سارے بیان کرنے کا یہ محل نہیں ہے، وقت بھی تنگی دامہ کا شکار ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ان پہ عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی، ازدواجی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ سنت پہ عمل ہو اور وہ پھر یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آئے کہ ازدواجی مسائل ہیں، ازدواجی پریشانیاں ہیں، گھر والوں کے ساتھ نہیں بنتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس معیار پر، ہم نے اس طریقے پر ازدواجی زندگی کو ڈھالا ہی نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ پیار ہی پیار ہے، وہ محبت ہی محبت ہے، وہ احترام ہی احترام ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے وہ سارا کچھ یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔